بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ایمان کی حالت میں ہوں گے اور اللہ ہم پر اپنی رحمتیں فرمائیں، آمین۔ آج سورۃ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 127، 28 اور 129 جو ہے نا، آج اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مِنْكَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ جو تین آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، یہ بھی حضرت اسماعیل اور ابراہیم کے متعلق ہیں۔ ان کا تعلق بھی ہے جو پچھلی ہم آیتیں 3-4 پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی انہی کے سلسلے میں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور وہ دونوں اس طرح دعائیں کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور ہماری دعاؤں کو بھی سن رہا ہے اور ہمارے دلوں کے خلوص کو بھی جانتا ہے، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا مسلم رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیری مسلم ہو، اور اے میرے پروردگار، ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے، ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا اور رحم والا ہے، اور ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، بے شک تو یعنی کہ غالب حکمت والا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آیتیں بھی اسی کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ان تین آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مثلا سب سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے گھر جو تھا وہ لوگوں کی عبادت کا، وہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو اعتکاف کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے جو ہے نا، ان کے لیے جو ہے نا میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو مکہ معظمہ میں آباد کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کریں وہاں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے وہاں ذبح کرنے کے لیے، یعنی وہ حج کا مقام اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ایک نشانی بنا دی۔ تو ایک بار جو ہے نا کعبہ کا سب سے یعنی یہ پہلی عبادت گاہ ہے وہ تو جو بنایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام جو ہے وہ سب سے پہلے بنائی گئی۔ تو پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ پھر کون سی مسجد بنائی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد اقصیٰ۔
تو پھر حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا. یعنی سب سے پہلے یہ جو مسجد حرام ہے دنیا میں سب سے پہلے مسجد تھی، ٹھیک ہے. اور مثلا پھر وہ جو مسجد اقصی ہے اس کو 40 سال بعد بنایا. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے نا تو وہ دعائیں مانگتے جا رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں 4 دعائیں مانگی، ٹھیک ہے. ان میں سب سے پہلی جو دعا تھی وہ یہ تھی جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، کہ اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور ہمارے دلوں کی نیت سے بھی واقف ہے، کیونکہ تو سمیع العلیم ہے. تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا محتاج ہے. یعنی جیسے ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی نیک کام جو ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ قبولیت کا محتاج ہے، ٹھیک ہے. کہ ہمیں اس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ ہمارے حقیر سے عمل ہیں، تو یا اس کو قبول فرمانے والا. لیکن نیک عمل کیے ہوں لازمی تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں تو وہ نیک عمل کر رہے تھے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیک عمل کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، نہ کہ اپنے نیک عملوں پر ناز کریں. پتہ نہیں ان نیک عمل وہ قبول ہوتے ہیں بھی ہیں یا نہیں، لیکن خالص نیت رکھ کے وہ عمل کیے جائیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی دعا تھی کہ اے میرے رب تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہماری دعائیں سن رہا ہے اور ہمارے دلوں کی نیت سے بھی یعنی کہ واقف ہے اچھی طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ سے مثلا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. دوسری دعا تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو ہمیشہ مسلمان رکھ، ٹھیک ہے، اور ہماری یعنی کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک مسلم جماعت پیدا کر دے. یعنی جو ہمارا آنے والا جو تھا نسل تھی اس میں سے مسلم جماعت پیدا کرنا. کتنی عاجزانہ دعا ہے. نبی ہوتے ہوئے بھی مسلم رہنے کی دعا کرنے، نہ کوئی ناز ہے اور نہ کوئی فخر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے اور وہی اسلام پر استقامت کی توفیق بخشتا ہے. یعنی نبی ہونے کے ساتھ کتنی عاجزانہ دعا ہے کہ نبی ہوتے ہوئے بھی مسلمان رہنے کی دعا کر رہے ہیں. اور تیسری دعا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کی کہ اے ہمارے رب ہم کو عبادت کے طریقے بتا دے، یعنی کہ حج کے جو ارکان تھے ان کی تعلیم دے اور ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ نبی دعائیں مانگتے آ رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، نبی کہ یا اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، یا اللہ ہم پر رحم فرما. نبی دعا مانگ رہے ہیں، نبی یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا. نبی دعا مانگ رہے ہیں. ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ یعنی یہ تیسری دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے کی کہ یا اللہ ہمیں حج کے ارکان جو ہیں وہ بتا دے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے جو تمام طریقے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چوتھی دعا کی وہ یہ کہ ہمارے رب ان میں سے ایک ایسا رسول بنا جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے. بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور تو سب کچھ کر سکتا ہے، حکمت کی باتیں تو ہی تعلیم دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی کہ تاکہ وہ تیرے جو حکام تھے مثلا وہ لوگوں کو اسے باخبر کر سکیں. اس دعا سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتاب اور حکمت ایک ہی چیز نہیں ہے، یعنی ان دونوں کے لفظوں میں تھوڑا سا مختلف ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کریں، اس کے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ اس کی مثال ہے کہ یوں ہے کہ مثلاً جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ واقعی الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، لیکن یعنی اس کا طریقہ احادیث میں ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ امت مسلمہ جو ہے اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے سکیں۔ تو اس کے بارے میں ایک اور ہے، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اللہ ہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کی یعنی کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کی واضح مثال اللہ پاک نے اس آیت میں وہی الفاظ دہرائے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یعنی اس کا مختصر یہ ہے کہ اپنے جو عمل ہیں ان کو حقیر سمجھیں، عاجزانہ طور پر ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلم بنے رہنے کی دعا کرتے رہا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی یعنی کہ عبادت کریں، قطعی طور پر کسی دوسرے کو اس میں یعنی کہ شرک نہ کریں، قطعی، ٹھیک، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اسلام پر مبعوث فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔